السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، میرا یہ چینل نیا ہے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور پلیز کمنٹ باکس میں بتائیے یہ کہانی کیسی لگی۔ منت بہت ہی گھبرائے ہوئے انداز میں کمرے میں آئی اور اس نے دیکھا کہ دعا سو رہی ہے۔ منت نے دعا کو ہلایا اور بولا، دعا جلدی سے اٹھ جاؤ۔ دعا دعا منت دعا کو ہلا رہی تھی۔ دعا نیند سے اٹھی تو اس کے چہرے پہ کچھ بال بکھر گئے۔ دعا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نیند میں اٹھنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نیند کے خمار میں تھیں۔ اس کی ناک میں پہنی ہوئی چھوٹی سی ناک کی بالی بہت ہی خوبصورت دکھا رہی تھی۔ بھرے بھرے گلابی گال اور نازک گلابی ہونٹ اسے ایک شہزادی کا گمان دیتے تھے۔ دعا نے دل ہی دل میں منت کو گالیاں دی اور پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں اٹھایا۔ اور دوسری طرف منت جو دعا کی بہترین دوست اور کزن بھی تھی، اس نے دعا سے کہا جلدی چلو ورنہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ دعا گھبرا گئی اور اس کی ساری نیند غائب ہو گئی۔ اس نے فٹافٹ پوچھا کس کا جنازہ؟ منت نے حیرت سے دعا کو دیکھا۔ کیا دعا جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کے نانا کا انتقال ہو گیا ہے اور دعا کو اپنے نانا کے جنازے پر جانا ہے؟ منت نے دعا سے کہا کہ دعا تمہارے نانا ابو کا انتقال ہو گیا اور تایا جان تیار ہے تمہیں ان کے ساتھ اپنے نانا ابو کے جنازے پر جانا ہے۔ دعا ایک دم بھوکلا جاتی۔ وہ اپنے نانا جان سے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ اس پوری دنیا میں اس کے نانا جان ہی اس کے سب سے عزیز و جان شخصیت تھے۔ جہاں پہ ہر کوئی اس سے نفرت کرتا تھا، اس کو دھتکارتا تھا، صرف دعا کے نانا جان ہی تھے جو دعا کے لیے اپنے دل میں ڈھیر ساری شفقت اور پیار رکھتے تھے۔ مگر دعا اپنے نانا جان سے بہت کم ہی ملتی تھی کیونکہ نانا جان نے دعا کی اپنے گھر آنے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ دعا ہمیشہ اپنے تایا جان کے پاس رہتی تھی۔ دراصل دعا کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور دعا کے ننیال والے دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے کیونکہ دعا کا ننیال سید فیملی تھی اور دعا کا جو ددیال تھا وہ نارمل اہل سنت تھے۔ اس لیے دعا کے ننیال والوں کو بہت غرور تھا اپنے خود کے سید ہونے پر، جبکہ دعا کے جو نانا تھے انہوں نے اپنی مرضی سے دعا کی والدہ کی شادی دعا کے والد سے کی تھی۔ مگر دعا کی والدہ کی شادی کے ٹائم بھی دعا کے ننیال والے نہ تو اس شادی سے خوش تھے اور نہ ہی اس کے بعد انہوں نے کوئی خوشی کا اظہار کیا، بلکہ دعا کے ماموں تو اپنے بہن کا اپنے گھر آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دعا کی پیدائش کے 2 سال کے اندر دعا کے والدین کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ تب سے لے کر اب تک دعا اپنی ددیال میں اپنے تایا جان ان کی فیملی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دعا آج تک اپنے ننیال میں کبھی بھی نہیں گئی تھی۔ دعا کے نانا کو جب بھی دعا سے ملنا ہوتا تھا وہ دعا کے ددیال میں آ کے اس سے مل لیتے تھے۔ مگر آج جب دعا کو پتہ چلا کہ اس کے دنیا میں سب سے قیمتی نانا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو دعا کی تو دنیا ہی ہل گئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ دعا بہت دکھ سے منت سے پوچھتی ہے، منت باجی رات کو تو نانا سے میری بات ہوئی تھی، وہ بہت خوش تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ دعا نے یقین نہ کیا۔ منت نے کہا چندہ اس میں جھوٹ بولنے والی کوئی بات نہیں ہے، مجھے لگا مما نے تمہیں رات کو بتا دیا ہوگا، لیکن خیر سب ابھی نکل رہے ہیں جنازے کے لیے، شام تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے، چلو تم بھی ریڈی ہو جاؤ۔ منت نے لحاف طے کرتے ہوئے سرسری انداز اپنایا، جبکہ دعا کی گرین آنکھیں آنسوؤں سے بھیگتی چلی گئیں۔ دعا بیٹھی ہوئی رونے لگ گئی کہ اسی لمحے فریدہ بیگم اندر داخل ہوئی اور آ کے انتہائی بدتمیزی اور ٹیڑے منہ کے ساتھ بولی، یہ ابھی تک آنسو بہا رہی ہے، اٹھ جاؤ بی بی، تمہارے تایا انتظار کر رہے ہیں۔ فریدہ بیگم بہت بھڑک کر بولی تو دعا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ منت نے کہا بڑی امی میں دعا کو لے کر باہر آتی ہوں۔ فریدہ بیگم انتہائی غصے سے باہر نکل گئیں۔ دعا اللہ کے واسطے اٹھ جاؤ، بس تم اسلام آباد کے لیے روانہ ہو جاؤ اور جا کے اپنے نانا کا آخری دیدار کر لو۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں دعا اپنے بڑے تایا کے ساتھ اسلام آباد کے فلیٹ میں بیٹھ کر اسلام آباد پہنچ گئی۔ جب وہ اسلام آباد پہنچی تو اس کے بڑے تایا اس کے ساتھ تھے۔ وہ اپنے بڑے تایا کے ساتھ شاہ مینشن میں داخل ہوئی جہاں اس کے نانا کی میت کو غسل دے کے سب آخری دیدار کر رہے تھے۔ دعا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی لیکن وہاں موجود سبھی کی آنکھوں میں بناوٹی آنسو تھے۔ کلمہ شہادت کی آواز پہ میت کو اٹھایا گیا۔ جنازہ جاتے دیکھ کر دعا کو ایسا لگا کہ اس کا دل بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ نانا کو جاتا دیکھ کر دعا خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ رات کی ہی تو بات تھی جب دعا اپنے نانا جان سے کہہ رہی تھی نانا جان مجھے آپ کے پاس آنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو نانا جان نے کہا بیٹا آ جاؤ، اس پر سوچنے والی کیا بات ہے، آپ تایا جان سے بات کریں نا۔ دعا نے نانا جان سے التجا کی تھی تاکہ وہ مجھے آپ کے پاس بھیج دیں۔ ابھی دعا انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے تایا جان کی آواز آئی، دعا اٹھو، اب کیا سوچنے لگی ہو؟ اس کے تایا نے اسے خیالوں میں کھویا دیکھا تو تھوڑا سا بھڑکے۔ جی، وہ انہی قدموں پہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہمیں اجازت دیں، تایا جان نے بڑے ماموں سے کہا تو بڑے ماموں نے منہ بنایا۔ دراصل بڑے ماموں کے گھٹنوں میں درد کی وجہ سے وہ اپنے والد کی جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے اور جبکہ دعا کے تایا کو واپسی کی بہت جلدی تھی وہ بھی جنازے میں شریک نہ ہوئے، گھر پر ہی رہے۔ دعا کے ماموں نے بہت ہی نخریلے انداز میں دعا کے تایا سے کہا شہباز ابھی تو آئے ہو، بچی کو تھوڑی دیر رہنے دو یہاں۔ بڑے ماموں نے دعا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کچھ نرم انداز میں کہا۔ دعا کی آنکھوں سے پھر آنسو نکل گئے۔ صدا کی شرارتی دعا اس وقت اپنے نانا کی موت کی وجہ سے بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے نانا ہی تو اس کے سب کچھ تھے، ماں باپ بہن بھائی دوست، اب وہ اپنے دل کی باتیں کس سے کرے گی؟ جنازہ ختم ہو گیا، کہانی ختم ہو گئی۔
دعا کے تایا نے کہا نہیں ہمیں دیر ہو رہی ہے، اب ہمیں جانا چاہیے، اور بہت ہی دو ٹوک انداز میں دعا کے ماموں کو بولا کہ میں اب دعا کو لے کر جا رہا ہوں۔ تو دعا کے ماموں نے کہا بھائی صاحب تھوڑا صبر رکھیں اور اندر آ کے میری بات سن لیں۔ بڑے ماموں نے موقع کی مناسبت سے مہمانوں کا خیال کرتے ہوئے کہا۔ تو دعا کے تایا ابو شہباز صاحب ان کے ساتھ ایک کمرے میں چلے گئے۔ اسی دوران دعا کی بڑی ممانی نے بہت ہی مٹھاس بھرے لہجے میں دعا کو پکارا اور انہوں نے دعا کو بولا دعا بیٹا یہاں آ جا ہمارے پاس۔ دعا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے پاس آ گئی۔ دعا کی ممانی نے کہا ہو تو تم بہت ہی خوبصورت، بالکل خوبصورتی میں اپنی ماں پہ گئی ہو، وہ بھی بہت خوبصورت ہوتی تھی، ہائے اللہ جنت نصیب کرے اس بیچاری کو، بہت ظلم برداشت کیے اس نے سسرال والوں کے۔ بڑی ممانی ہمدردی کر رہی تھی اور دعا کو لگا انہوں نے ہمدردی میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، خیر کمزور بہت ہو، عمر کیا ہوگی تمہاری؟ بڑی ممانی نے اس کا سراپا دیکھتے ہوئے من ہی من میں سراہا۔ دعا نے بنا جھجکے کہا 20 سال۔ ابھی وہ شاید مکمل دعا جیسی توپ سے واقف نہیں ہوئی تھی، کیونکہ دعا کبھی اپنے ننیال میں آئی ہی نہیں تھی، نانا سے ہمیشہ فون پر رابطہ رہا تھا اور وہ خود آ کے ہی دعا سے مل کر چلے جاتے تھے۔ نانا ابو نے بھی دعا کو کبھی ننیال میں آنے نہیں دیا تھا اپنی زندگی میں۔ نانا ابو کی وفات کے بعد دعا پہلی دفعہ شاہ مینشن آئی تھی۔ بڑی موانی نے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا دیکھنے میں تو تم 16 سال کی لگتی ہو، ہے نا پلوشہ؟ ساتھ بیٹھی خاتون سے تصدیق چاہی، کیا تمہاری تائی تمہارا خیال نہیں رکھتی؟ کتنی کمزور ہو تم، اب کی بات؟ مومانی نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ دعا نے جواب دیا میں چھوٹی بچی نہیں ہوں کہ میرا کوئی خیال رکھے، میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ اپنے کندھے اور سر پر دوپٹہ صحیح کرتے وقت دعا اعتماد سے بولی تھی۔ اس کی بات پہ سبھی خواتین چونک کے اسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگی۔ دعا کو اب ان خواتین سے الجھن ہونے لگی تھی۔ اس نے چڑ کے کہا اگر آپ سب خواتین کے سوال جواب ختم ہو گئے ہیں اور آپ سب کا دیکھنا بھی ختم ہو گیا ہے تو کیا میں یہاں سے جاؤں؟ خوبصورت ماتھے پہ غصے سے بل ڈالتے پوچھتی وہ تیکھی زبان والی ان سب عورتوں کی بولتی بند کر گئی۔ ارے دیکھو ذرا کتنی زبان کی تیکھی ہے، بالکل اپنی ماں پہ گئی ہے۔ بڑی مومانی نے دعا کے جاتے اپنی رائے کا اظہار منہ ٹیڑھا کر کے کیا تو پلوشا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، ہنسی آ گئی تھی اور میت والا گھر تھا، اب سب کے سامنے ہنس کے پلوشا کو اپنی بے عزتی تھوڑی کروانی تھی۔ کہنے کو تو ان کے سسر ہی فوت ہوئے تھے، لیکن محبت اور عزت کتنی تھی تقریباً سبھی جاننے والے اچھے سے جانتے تھے۔ کافی وقت گزر گیا تھا، جنازہ پڑھ کے مرد واپس آ گئے تھے اور اب سب کا رخ ڈرائنگ روم کی طرف تھا جہاں ان کا پوتا وارث شاہ امریکہ سے ارجنٹ اپنے پرائیویٹ جہاز پر پاکستان آیا تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ساتھ ہی وہ جنازے کے لیے قبرستان پہنچا تھا اور اب سب کے ساتھ گھر آیا تھا۔ اس کی پرسنالٹی دیکھ کر سبھی گنگ رہ گئے، سبھی اس کے آگے پیچھے ہو رہے تھے، جبکہ وارث اپنے دادا کی یوں اچانک چلے جانے سے بہت ہی صدمے میں تھا۔ دوسری طرف دعا سوچ رہی تھی کہ تایا ابو اندر بیٹھ کے بڑے ماموں کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں اور بڑے ماموں تایا ابو کو کون سی کہانی سنا رہے ہیں۔ اتنی دیر ہو گئی یہ لوگ باہر کیوں نہیں آئے؟ دعا کا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا۔ شاہ مینشن کا کوئی بھی فرد دعا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دعا آ کے کھانا کھا لو، ایک لڑکی نے آ کے اسے پکارا۔ دعا نے جواب دیا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس لڑکی نے کہا تمہاری مرضی اور وہاں سے چلی گئی۔ سبھی عورتوں کے کھانے کا الگ سے ایک ہال میں انتظام کیا گیا تھا اور اب سبھی خواتین وہاں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی، جبکہ دعا سب کچھ نظر انداز کیے گارڈن میں بیٹھی اپنے نانا کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے لبوں پر قرآنی آیات کا ورد تھا جو وہ اپنے نانا کے لیے پڑھ رہی تھی۔ اچانک دعا سے پوچھا گیا تمہاری تائی نہیں آئی؟ نہ کوئی اور عورت آئی؟ اچھا بندہ پوچھے، میت والا گھر تھا، آ جاتی، ایسا بھی کیا نخرہ؟ چھوٹی مومانی نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بڑے نخرے سے کہا۔ ان کی مرضی، دعا نے جواب دیا۔ اتنے مختصر سے جواب پر چھوٹی مومانی کا منہ بن گیا۔ خیر ہمیں کیا، دنیا والے ہی باتیں بناتے ہیں، سنو۔ وہ ہاتھ نچا کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چھوٹی مومانی نے پوچھا تمہاری تائی کا رویہ تمہارے ساتھ کس طرح ہے؟ کیسی ہیں تمہارے ساتھ؟ اچھی ہیں یا روایتی تائی کی طرح ان کا انداز ہے؟ اتنے میں ہیرا نے آ کے چھوٹی مومانی کو آواز دی تائی جان۔ چھوٹی مومانی بھڑک گئی۔ ہاں کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ امی کہہ رہی ہے اندر آئیں۔ لڑکی ان کے ڈانٹنے میں دھیما سا بولی ایک تو تمہاری ماں کو ذرا جو سکون ہو، ہر وقت تمہیں میرے پیچھے لگایا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے اٹھ کر اندر جانے لگی۔ دعا نے فوراً پوچھا کیا آپ اس کی تائی ہیں؟ چھوٹی مومانی نے ناسمجھی سے بولا ہاں میں اس کی تائی ہوں۔ دعا نے فوراً بولا میری تائی بھی بالکل آپ ہی کی طرح ہے۔ دعا کے اس جواب پہ چھوٹی مومانی لاجواب ہو گئی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ دعا سر جھٹکتی ہوئی اپنے تایا ابو کا انتظار کرنے لگی جو خود تو باہر نہیں آئے لیکن اسے اندر بلا لیا۔ اس کے تایا کتنے ہی سخت کیوں نہ تھے لیکن وہ اپنے تایا کی دل سے عزت کرتی تھی، اپنے بابا کی وجہ سے، کیونکہ اس کے تایا اس کے بابا کے بڑے بھائی تھے۔ اپنے تایا میں اسے اپنے باپ کی شکل نظر آتی تھی۔ تایا ابو نے دعا کو اندر بلا کے دروازہ بند کرنے کا بولا اور اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی راز کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھو دعا بیٹا، جانے والے چلے جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کو بھی دنیا کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور چلنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دعا کے ماموں نے بات شروع کی۔ دعا خاموش ہی رہی۔ اب دیکھو نا تمہارے نانا کتنی بڑی جائیداد کے مالک تھے اور یہ جائیداد وارثوں کو ملنی چاہیے۔ وہ بہت دھیمے دھیمے لہجے میں بول رہے تھے۔ دعا نے کہا سوری ماموں جان، آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ جو دکھ میں بیٹھی تھی ماموں کے منہ سے جائیداد کا لفظ سن کے بری طرح دل برداشتہ ہو گئی۔ ابھی اس کے نانا کو دفنائے ہوئے کچھ گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اور ان کی جائیداد کا بٹوارا ہونے جا رہا تھا۔ ماموں بڑے میٹھے انداز میں بولے بیٹا سب سمجھ میں آ جائے گا، بس اتنا سمجھ لو کہ آپ کے نانا ایک پہیلی چھوڑ گئے ہیں، اس پہیلی کو ہم سب کو مکمل کرنا ہے۔ مشکل تو ہے، ناممکن نہیں۔ بڑے ماموں اب کی بار ذرا سا مسکرائے۔ دعا کو ان کی مسکراہٹ بہت زہر لگی۔
उसने सोचा टांगे तो इनकी भी कब्र में है, और अल्लाह अल्लाह करने की बजाय दौलत जायदाद की पड़ गई। दिल ही दिल में दुआ ने उन्हें बुरा भला कहा। दुआ के मामू ने कहा, आज रात आप यहाँ शाह मेंशन में हमारे मेहमान हैं, कल वकील आएगा तो सारी बात कल हो जाएगी। उनका अंदाज बहुत ही नरम था। दुआ उलझ गई। वकील? मगर हमारा वकील से क्या लेना देना? मामू ने कहा, अभी के लिए दुआ इतना ही काफ़ी है, कल तक इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं वकील क्या कहता है। ताया अबू ने भी हाँ में सर हिलाया। दुआ चुप होकर रह गई, क्योंकि कुछ भी हो जाए दुआ अपने ताया अबू को जवाब नहीं दे सकती थी। मामू ने कहा, आपके रुकने का मैंने बंदोबस्त करवा दिया, मैं मुलाजिम से कह के आपको आपके कमरे तक पहुंचा देता हूँ। बड़े मामू ने वहीं दीवार पर लगे एक बटन को दबाया तो उससे बेल बजी। थोड़ी देर में एक मुलाजिम वहां पर आया। दुआ ये सब देख के बहुत इंप्रेस हुई। ताया अबू और दुआ एक साथ बाहर निकले। देखो दुआ, तुम अंदर औरतों में रहोगी और किसी के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है बेटा, और ना किसी को अपना हमदर्द समझना, सबसे बच के रहना यहाँ। सुबह होते ही वकील की वसीयत सुन के हम यहाँ से चले जाएंगे। ताया अबू दुआ को समझा रहे थे। दुआ ने हाँ में सर हिलाया और औरतों के हिस्से की तरफ बढ़ गई। अरमान शाह की 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे मुकर्रम शाह, छोटे खुर्रम शाह और सबसे छोटे असलम शाह थे। बड़े बेटे मुकर्रम शाह की बीवी अलीना शाह थी। उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया था, जिसमें से एक ही उनका बेटा था, जिसका नाम वारिस शाह था, जो पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में अपने सगे मामू के पास रहता था। इसके बाद मुकर्रम शाह ने अलीना से दूसरी शादी की, तो उनकी इसमें से 2 बेटियां थी, हुमा और फिजा। खुर्रम शाह की बीवी सादिया बेगम थी और उनकी बेटियां निदा और रिदा थीं, जो कि खानदान से बाहर ब्याही गई थी। उनकी शादी उनके वालिद की पसंद से खानदान से बाहर हुई थी। असलम शाह की बीवी पलवशा थी और उनको भी अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था, फातिमा। अरमान शाह की एक ही बेटी थी, जारा, जो कि खानदान से बाहर ब्याही गई थी। उनकी शादी उनके वालिद की पसंद से खानदान से बाहर हुई थी, जिसकी वजह से वालिद ने तो अपनी बेटी से कभी भी ज़िंदगी में नाता नहीं तोड़ा, लेकिन भाइयों ने आना जाना नहीं रखा, क्योंकि भाइयों को अपने शाह होने पे बहुत गरूर था और अपनी बहन से मुकम्मल तौर पर कतई ताल्लुक़ कर लिया था। ज़ारा और उस्मान साहब की एक ही बेटी थी, दुआ, जो अपने नाना की चहेती थी। कहने का मतलब ये है कि अरमान शाह की तमाम जायदाद का एक ही वारिस था, जिसका नाम वारिस शाह था, और वही अरमान शाह का जानिशीन था। अपने दादा का बहुत ही चहीता था। वो भी अपने दादा से सिर्फ फ़ोन पर ही बात करता था। पाकिस्तान में सिर्फ एक ही दफ़ा आया था, वो भी 8 साल पहले, जब उसके दादा का बाईपास हुआ था। वो उस वक्त 20 साल का था और पूरे ख़ानदान में मशहूर हुआ था, लेकिन वो बहुत कम गोसा था, किसी से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने बाप से भी बस ज़रूरत की ही बात करता था। अपनी सुतीली माँ और बहनों को तो बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाता था। अपने दादा के सेहतयाब होते ही वारिस शाह वापस अमेरिका चला गया और आज वो 8 साल के बाद पाकिस्तान आया। उनके इंतकाल पर वारिस शाह की खूबसूरती और उसका कद काट देख के ख़ानदान की अक्सर लड़कियों की नज़रें उस पर ठहर गईं और वो अपना दिल हार गई, जबकि सरे फहरिस्त तो उसकी दोनों चच्चियाँ थीं, जिनका दिल था कि उनकी किसी बेटी को अपना जीवन साथी बना ले। अब इंसान तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बाबा, आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे जायदाद में कोई दिलचस्पी है। वारिस शाह आधी रात को मुकर्रम शाह के कमरे में बैठा उनसे बात कर रहा था। मुकर्रम शाह कहते हैं, बेटा बात को समझे, अगर वसीयत कल ना खुली तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। आप किस तरह के मसले की बात कर रहे हैं? वारिस शाह ने इंतहाई नागवार अंदाज में पूछा। बेटा, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? आपके दादा ने बहुत ही पेचीदा किस्म की वसीयत बनाई है, करोड़ों की नहीं, खरबों की जायदाद है, ज़मीनें हैं, बैंक बैलेंस है, सब कुछ हाथ से चला जाएगा और ये सब हमारा जद्दी पुश्ती है, हम वारिस हैं इसके। तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? वारिस शाह अपनी जगह से उठते बेजारी से बोला, क्योंकि वकील ने साफ कहा है कि वसीयत के वक्त आपका भी यहाँ वहाँ मौजूद होना लाजमी है, वरना वसीयत नहीं खुलेगी और सब कुछ 1 हफ्ते के अंदर ट्रस्ट को मिल जाएगा। बाप की बात है। वारिस शाह ने गहरा सांस भरा। कब तक आएगा कल आपका ये वकील? मुझे वापस भी जाना है, मेरा पूरा बिजनेस रुका हुआ है। वारिस शाह बहुत उकताए अंदाज में बोला। कल दिन के वक्त आएगा। मुकर्रम शाह खुश हो गए। वारिस शाह सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया कि अचानक किसी लड़की से टकरा गया, जिसके हाथ में शायद पानी का जग था। उसका हाथ डगमगाया, लेकिन पकड़ उसकी मजबूत थी। पानी उछलकर बाहर निकला और टकराने वाले के ऊपर भी गिरा, जबकि वो लड़की टकरा के पीछे गिरने लगी थी कि एक हाथ से सामने वाले ने उसे पकड़ लिया। वारिस शाह ने उसको कमर से थाम के गिरने से बचाया। जग से पानी उल्टा लड़की के चेहरे पे गिरा। वो लड़की इंतहाई गुस्से से वारिस शाह को देखने लगी। वो दुआ थी, मगर फिर उसे ताए जान की बात याद आई कि किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। दुआ ने अपने गुस्से को काबू किया और माजरत करती हुई वारिस शाह के पास से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, मगर अचानक वारिस शाह ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और अपनी जानिब खींचा। वो सीधा वारिस शाह के सीने से आके लग गए। दुआ का दिल धक से रह गया और वो गुस्से से दूर हुई और बोली, ये क्या बदतमीजी, और अपने दुपट्टे को ठीक करने लगी। वारिस शाह ने जवाब दिया, यही सवाल मेरी तरफ से भी है। बंदा जब किसी के घर आता है तो अपनी हद का मुजाहरा करता है, आधी रात को जिन भूतों की तरह इधर उधर चक्कर नहीं लगाता। वारिस शाह ने उसकी तबीयत साफ की। दुआ ने कहा, मुझे क्या पता ये जिन भूतों का घर है, मैं तो इंसानों का घर समझ के आई थी। मुझे नहीं पता था नाना अब्बू ने जिन भूत भी पाल रखे हैं। दुआ ने उसके मुड़ने पर अच्छा खासा तंज किया। वारिस शाह ने दुआ को घूर के देखा। वारिस शाह के माथे पर बल पड़ गए।
جبکہ دعا منہ بناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وارث شاہ بھی اپنے کمرے میں بڑھ گیا، مگر پاس سے گزرتی ہوئی پلوشہ مامی منہ پہ ہاتھ رکھے منظر دیکھتی سلگتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وکیل صاحب جب وصیت لے کے شاہ مینشن آئے تو سب بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وکیل صاحب نے کہا کہ پہلے یہ خط پڑھنا ہوگا۔ مکرم شاہ بہت غصے سے بولے، خط کیوں پڑھنا ہے؟ سیدھی سیدھی وصیت نکالو اور پڑھ کے سب کو سناؤ۔ وکیل نے کہا مجھے ارمان شاہ نے پہلے کہا تھا کہ میں خط پڑھوں، اس کے بعد وصیت پڑھی جائے گی۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں خط پڑھ لوں؟ داؤد وکیل نے اپنا چشمہ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت شہباز صاحب، مکرم شاہ اور دعا تھے، باقی کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وارث شاہ کا یہاں ہونا بے حد ضروری تھا۔ وہ قبرستان گیا تھا، وہاں سے ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ اس کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا، لیکن وصیت سے پہلے یہ خط کی کہانی سامنے آ گئی۔ سب کو بہت تجسس ہوا، کیا خط؟ کیا اندر بیٹھے لوگ، کیا باہر بیٹھے لوگ؟ آپ خط پڑھیں، وارث شاہ آ جائیں گے وصیت پڑھنے تک، مکرم شاہ نے نہایت ہی ناگوار انداز میں کہا۔ تو وکیل نے خط کھولا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ویسے ویسے دعا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نانا جان ایسا نہیں کر سکتے، اس امریکہ کے لفنڈر کو میرے ساتھ نہیں باندھ سکتے، ضرور خط میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ وکیل انکل ذرا دھیان سے پڑھیں، دعا نے داؤ صاحب سے کہا۔ اسی لمحے سوٹ بوٹ میں تیار وارث شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ دعا نے وارث شاہ کو دیکھ کے منہ بنایا۔ دل میں دعا ڈھیروں نام وارث شاہ کو دے چکی تھی اور آج ان ناموں میں ایک اور اضافہ کر رہی تھی، لنگور کا۔ بہرحال ارمان صاحب کی وصیت کے مطابق وارث شاہ اور دعا کو ایک دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا 1 ہفتے کے اندر، ورنہ کسی ایک کے بھی انکار کی صورت میں آپ دونوں کو ان کی جائیداد میں سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی، اور نہ ہی آپ کے کسی رشتہ دار کو کچھ ملے گا، داؤد صاحب نے چشمہ صاف کرتے ہوئے کہا، بلکہ ساری جائیداد میرے نام منتقل ہو جائے گی۔ داؤد صاحب کی اس بات پہ دعا نے گھور کے انہیں دیکھا۔ وارث شاہ کی حالت بھی اس وقت دعا سے مختلف نہ تھی۔ وہ امریکہ سے ارجنٹ اپنے پرائیویٹ پلین میں آیا تھا، اور اس لیے نہیں آیا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی سے شادی کر لے۔ وارث شاہ نے وکیل صاحب سے کہا، دوسری طرف ساری جائیداد آپ تحفے میں رکھ لیں۔ وارث شاہ حکم کا اکا پھینکتا اپنے گلاسز صاف کر کے لگاتا باہر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ لفنگا کہیں کا! دعا کے الفاظ سن کے وارث شاہ رکا اور رخ پلٹ کے اس لڑکی کو دیکھا جو بامشکل اس کے سینے تک آتی تھی۔ آپ جائیے، آپ سے کل بات ہوگی۔ مکرم شاہ ان دونوں کو لڑتا دیکھ وکیل صاحب سے بولے۔ وکیل صاحب ہنستے ہوئے باہر نکل گئے، جبکہ وہ چاروں گہری سوچ میں پڑ گئے۔ تائے ابو دعا پھر سے بولنے لگی کہ شہباز صاحب نے دعا کو گھورا اور دعا کی زبان کو بریک لگا اور وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ وارث شاہ بولا، بابا آج واپسی ہے میری، اور ایک انتہائی سخت نگاہ اس نے دعا پر ڈالی۔ وارث آپ میرے روم میں چلیں، کچھ کام ہے آپ سے، مکرم شاہ نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو وارث شاہ ان کی بات سن کے کمرے سے باہر آیا۔ مکرم شاہ کو ان کے والد اچھا خاصا پھنسا گئے تھے۔ میرا خیال ہے اس بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے، ورنہ ساری جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ مکرم شاہ شہباز صاحب کے کان میں سرگوشی کرتے ایک نظر دعا کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جائیداد کا لالچ تو ان کے دل میں بھی آ گیا تھا، لیکن بیوی سے مشورہ کیے بنا وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ شہباز صاحب نے دعا سے کہا، چلو دعا بیٹا کافی دیر ہو گئی۔ یہ کہہ کے انہوں نے باہر کی طرف قدم اٹھائے، جبکہ دعا ان کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ نہیں لگا سکی کہ تائے جان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، ان کا کیا ارادہ ہے، اور پھر وہ خاموشی سے واپس کراچی آ گئے۔ 2 دن گزر گئے۔ شہباز صاحب کا مکرم شاہ سے فون پر رابطہ تھا، اور اب وہ دونوں مل کے کچھ فیصلہ کر رہے تھے جس سے فی الحال دعا انجان تھے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ فریدہ بیگم نے کھانا شہباز صاحب کے سامنے رکھتے رازداری سے پوچھا۔ بات ہوئی تھی میری مکرم شاہ سے، اور وہ اس رشتے کے حق میں ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دعا اور وارث کی شادی ہو جائے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، منت دعا سے بڑی ہے، پہلا حق اس کا ہے، آپ مکرم بھائی سے بات کریں۔ منت اور وارث شاہ کی؟ پاگل ہو گئی ہو، ارمان شاہ کی نواسی دعا ہے، منت نہیں۔ شہباز صاحب نے انتہائی بری طرح اپنی بیوی کو ڈانٹا۔ اب یہ بھی خوب کہی آپ نے۔ فریدہ بیگم برا مان گئی۔ دعا کی ہی شادی ہوگی، یہ بات صاف ہے، مکرم شاہ نے بات کی تھی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کل ہی نکاح کر دیں، تو میں نے بھی ہاں کر دی۔ ارے سب اتنا جلدی کیسے ہوگا؟ اور ایک بات بتائیں، نکاح کے بعد تو دعا کی رخصتی ہو جائے گی، وہاں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ اور اگر انہوں نے دعا سے کسی کاغذ پر سائن کروا کے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تو؟ فریدہ بیگم کی بات پہ شہباز مسکرائے۔ ایسا نہیں ہوگا، دعا کو میں سمجھا کر بھیجوں گا، اور وصیت تو میرے سامنے ہی کھلے گی میری موجودگی میں، وہیں شاہ مینشن میں، اور پتہ چل جائے گا کہ جائیداد کا اصل وارث کون ہے۔ اور مجھے لگتا ہے دعا کے نانا نے دعا کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، یقیناً اچھی خاصی جائیداد ملے گی دعا کو، بس یہ نکاح ہو جائے، پھر دیکھنا ہم کروڑ پتی بن جائیں گے۔ شہباز صاحب خوشی سے بولے، اللہ کرے جیسا سوچ رہے ہوں ویسا ہی ہو۔ فریدہ بیگم بھی شوہر کے ساتھ بہت خوش تھیں اس بات سے۔ مکرم شاہ کی شہباز صاحب سے بات ہوتے ہی وہ لوگ نکاح کے لیے اسلام آباد سے کراچی آ گئے۔ ان سب کے دوران وارث شاہ کس طرح صبر کر کے بیٹھا تھا یہ وہی جانتا تھا، بلکہ مکرم شاہ نے اسے کس طرح شادی کے لیے راضی کیا تھا یہ صرف مکرم شاہ اور ان کا اللہ جانتا تھا۔
दूसरी तरफ दुआ को उसके ताया ने साफ लफ्ज़ों में अपना फैसला सुनाया था और समझाया भी था कि उसने किस तरह शादी को लेकर चलना है। वो अपने ताया के सामने मजबूर हो गई। दौलत के लालच ने उसके ताया की समझ बूझ को ख़त्म कर दिया था। निकाह बहुत खामोशी और सादगी से हुआ। अभी अरमान शाह के इंतकाल को 4 दिन ही हुए थे, इसलिए कोई शराबा नहीं हुआ। इसी तरह सादगी से रुखसती भी हो गई। दुआ का दिल ही नहीं चाह रहा था कि वो किसी से गले लग के रोए। उसे बहुत दुख हुआ अपने ताया की इस हरकत से कि उन्होंने उसे दौलत के लालच में अमेरिका से आए हुए एक लफंटर के साथ बांध दिया। लेकिन अब उसकी किस्मत में यही लिखा था, उसने किस्मत का लिखा कबूल कर लिया। पर ताया की बात सुन के उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। दुआ, इस शादी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात हो गई है तुम्हारे मामू से, ना ही वो इस शादी को आगे बढ़ाएंगे ना हम। ये सिर्फ तुम्हारे नाना की वसीयत की शर्त को पूरा करने के लिए निकाह हुआ है, इसलिए इस निकाह को सर पर सवार नहीं करना। क्योंकि जितनी खामोशी से ये निकाह हुआ है, इसी तरह खामोशी से ख़त्म भी कर देंगे। अपने ताया की इस बात पे दुआ ने बहुत ही दुख से अपनी आंखें बंद कर ली। मतलब सब दौलत के लिए खेल खेल रहे हैं, चालें चल रहे थे। इस वसीयत को खुलवाने के लिए निकाह हुआ था, इसके बाद ये निकाह ख़त्म, मतलब वारिस उसे तलाक दे देता। दुआ का दम घुटने लगा। उसका जी चाह रहा था वो कहीं दूर चली जाए। दुनिया कितनी मतलब की थी, आज उसे एहसास हो रहा था। रुखसती के वक्त मुकर्रम शाह और शहबाज अहमद की आपस में बहुत सी बातें हुई। फिर एक दूसरे को गले लगाते हुए दोनों खुश हो गए। आप लोग आ जाए, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वारिस अपनी घड़ी पे वक्त देखता बाहर निकल गया तो बाकी भी दुआ को लेकर बाहर की तरफ आगे बढ़ गए। दुआ मन्नत के गले लग के रो रही थी और अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। एक मन्नत ही तो थी, उसकी करीबी बहन और दोस्त। आज मन्नत का भी दुआ से साथ छूट रहा था। वारिस शाह की गाड़ी में दुआ को बिठा दिया गया, जो वारिस शाह खुद चला रहा था। बाकी लोग भी अपनी गाड़ियों में बैठे थे। वो पिंक कलर के हल्के काम वाले सूट में बिना किसी मेकअप और ज्वेलरी के साफ चेहरे के साथ बैठी थी। अलबत्ता लाल कलर की बड़ी सी शॉल जो बहुत खूबसूरत थी, उसको उसने अपने गिर्द लपेटा हुआ था। वारिस शाह ने गाड़ी को रोड पे डालते एक सरसरी निगाह उस पर डाली, जिसके चेहरे पे उसके हुस्न की रौनक बहुत वजाहत से नजर आ रही थी। वारिस शाह ने नागवारी से कहा, चेहरा ढको अपना, सख्ती से कहते हुए वो ड्राइविंग कर रहा था। दुआ को लगा उसने कुछ गलत सुना है। हैरत से उसने वारिस शाह को देखा। वारिस शाह ने दोबारा कहा, सुना नहीं, क्या बकवास की है मैंने? दुआ ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया, बात करोगे तो सुनूंगी, बकवास को कौन सुनता है। वारिस को गुस्सा आया, तो तुम ऐसे नहीं सुनोगी। वारिस ने गाड़ी एक तरफ रोकते हुए उसकी जानिब देखा। दुआ का दिल धड़क सा गया। उसने खुद ही आगे बढ़ के दुआ की शाल से दुआ का चेहरा ढक दिया। हम शाह हैं, और मत भूलो शाह अपनी इज्जत किसी को दिखाते नहीं, उस इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा चेहरा आपके आज के बाद कोई मर्द नहीं देखेगा। वो बहुत ही गुस्से में कहता दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर गया। वाकई वारिस शाह, लेकिन इस रिश्ते की लिमिट तो बहुत ही कम है। तब तक दुआ अपना चेहरा सब मर्दों से छुपा लेगी, और जब टाइम लिमिट ख़त्म हो जाएगी फिर दुआ आज़ाद हो जाएगी। दुआ ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। उसकी बात पे वारिस के लब भींचे। वो समझ गया वो क्या कहना चाहती है, लेकिन फिलहाल वारिस ने खामोश रहना मुनासिब समझा। वो इस वक्त गाड़ी में कोई बहस नहीं करना चाहता था, बल्कि वो यही नहीं चाहता था कि उसकी दुल्हन को कोई देखे। इसलिए ऐन वक्त पे ड्राइवर को भी उसने गाड़ी से नीचे उतार दिया था और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। वारिस शाह, जिसने इस निकाह के लिए अपने बाप के सामने हामी से भी इस शर्त पे भरी थी कि वसीयत के बाद वो इस निकाह को ख़त्म कर देगा, पर अब उसे